عزیز طلبہ جماعت سادسہ خصوصی جامعہ اشرفیہ مبارکپور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج سے آپ کا سنن ابن ماجہ کا درس شروع ہو رہا ہے۔ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کتاب کے درس سے پہلے اس کتاب کے مؤلف اور اس کتاب کے بارے میں بھی کچھ ضروری باتیں عرض کر دوں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ فن حدیث کے جو 6 مشہور امام ہیں، ائمہ ستہ ہیں، ان میں امام ابن ماجہ کا نام سب سے آخر میں آتا ہے۔ دوسرے محدثین کی طرح اور مصنفین کتب حدیث کی طرح امام ابن ماجہ نے بھی خدمت حدیث میں بڑا نام کمایا اور اپنے بے شمار مداحین پیدا کیے۔ امام ابو القاسم نے تاریخ قزوین میں لکھا کہ ابن ماجہ ائمہ مسلمین میں سے ایک عظیم امام اور ثقہ شخصیت کے مالک اور اہل علم میں بے حد مقبول تھے۔ محدث خلیلی کہتے ہیں کہ وہ تفسیر، حدیث اور تاریخ کے بہت بڑے عالم تھے، خصوصاً علم حدیث میں تو وہ بہت ماہر اور یہاں تک کہ حافظ گردانے جاتے تھے۔ ان کے اقوال لوگوں کے لیے سند کا درجہ رکھتے تھے۔ بہرحال شمس الدین ذہبی، یاقوت حموی، شہاب الدین ابن حجر عسقلانی، ابن خلکان، ابن ناصر الدین اور اس طرح کے دیگر بہت سے مورخین اور ناقدین فن نے امام ابن ماجہ کی علم حدیث میں امامت، ان کی عظمت شان، وسعت نظر، حفظ حدیث اور ان کی ثقافت اور ان کے معتمد علیہ ہونے کا اعتراف اور اقرار کیا ہے۔ ان کی علمی اور فنی خدمات کو سراہا ہے اور شاندار طریقے سے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ ابن ماجہ کا پورا نام ہے حافظ ابو عبداللہ ابن یزید الربعی ابن ماجہ قزوینی۔ حافظ تو یہ لقب ہوا جو علم حدیث کے ماہرین کا ایک خاص منصب ہوتا ہے، جس کی تشریح کسی موقع پہ ہوگی۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، محمد اصل نام ہے، اور یزید ان کے والد کا نام ہے۔ ربعی یا ربیعہ ابن نزار کی طرف نسبت ہے۔ قبیلہ ربیعہ سے نسبت ولا رکھنے کی بنیاد پر ان کو ربعی کہا جاتا تھا، جس طرح امام بخاری کو قبیلہ جعف سے ولا کی وجہ سے جعفی کہا جاتا تھا۔ اور قزوینی یا قزوین کی طرف نسبت ہے، جو عراق عجم کا مشہور شہر ہے، یہ ایران کے صوبہ آذربائیجان میں واقع ہے۔ امام ابن ماجہ کا یہی وطن مألوف ہے۔ ماجہ کے مصداق میں مورخین کا اختلاف ہے۔ ان کی عبارات اس باب میں اتنی مضطرب ہیں کہ شاہ عبد العزیز نے بستان المحدثین میں لکھا کہ ماجہ کی والدہ کا نام تھا، اور خود دوسری کتاب دوسرے رسالہ وجال نافیہ میں لکھا کہ یہ
ان کے والد کا لقب ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کے دادا کا نام تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ماجہ ان کے والد یزید کا لقب ہے۔ یہی اکثر علماء اور قزوین کے مورخین کا پسندیدہ قول ہے۔ امام ابن ماجہ سن 209 ہجری کو عراق عجم کے مشہور شہر قزوین میں پیدا ہوئے۔ عام دستور کے مطابق ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے لیے علم حدیث کی طرف رجوع کیا۔ وطن اور وطن سے باہر ہر جگہ روایت حدیث تلاش کی اور دور دراز علاقوں میں جا کر علم حدیث حاصل کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے خراسان، عراق، حجاز، مصر اور شام کے متعدد شہروں کا سفر کیا، جن میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، بغداد اور تہران کے نام قابل ذکر ہیں۔ امام ابن ماجہ کے اساتذہ اور شیوخ کے وطن اور ان کے مسکن پر نگاہ ڈالیے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان اساتذہ سے حصول علم کی خاطر اور شہروں کا بھی سفر کیا تھا۔ یہ جو اوپر نام گنائے گئے، ان کے علاوہ بھی شہروں کا سفر کیا تھا، جن میں اصفہان، اہواز، ایلا، بلخ، بیت المقدس، حران، دمشق، فلسطین، اسقلان، مرو اور نیشاپور کے نام خاص طور پر لیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ سے نے اپنی پیچھے 3 کتابیں یادگار چھوڑی۔ ایک تو یہی سنن ابن ماجہ جس کا درس شروع ہوگا، اور دوسرے تفسیر ابن ماجہ۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ولی ابن ماجہ تفسیر حافظ، ابن ماجہ کی ایک تفسیر جامع تفسیر تھی قرآن کریم کی۔ اور امام سیوطی نے بھی الاتقان میں تیسرے طبقے کی تفسیروں میں ابن ماجہ کی تفسیر کو شمار کیا ہے، لیکن اب یہ ان کی تفسیر کہیں ملتی نہیں، نایاب ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک تو سنن ابن ماجہ ان کی تالیف ہو گئی، دوسرے تفسیر ابن ماجہ، اور تیسرے تاریخ۔ یہ تاریخ ان کی یہ صحابہ سے لے کر مصنف خود ان کے زمانے تک تاریخ ہے۔ حافظ ابن طاہر مقدسی نے جو کہ جن کی وفات سن 507 ہجری ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے قزوین میں اس کا ایک نسخہ دیکھا تھا، لیکن اب یہ کتاب بھی ناپید ہو چکی ہے، نایاب ہو چکی ہے۔ تو ان کی 3 تصانیف میں سے اب صرف اور صرف حدیث میں ان کی کتاب سنن ابن ماجہ ہی پائی جاتی ہے۔ امام ابن ماجہ 64 سال کی زندگی گزار کر 22 رمضان سن 273 ہجری کو دوشنبے کے دن اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ منگل کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ اور 2 بھائیوں نے مل کر آپ کو قبر میں اتارا۔ اس زمانے کے متعدد شعراء نے دستور کے مطابق، جیسا کہ جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے رحلت کرتی تھی تو دردناک مرثیے لکھے جاتے تھے، تو متعدد شعراء نے ان کے سانحہ ارتحال پر دردناک مرثیے لکھے۔ مورخین نے بہت سے اشعار ان میں سے نقل کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں بھی کچھ اشعار نقل کیے ہیں، اور ان اشعار کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابن ماجہ اپنے دور کی بڑی حد عزیز اور محبوب شخصیت تھی، اور قزوین میں ان کے لیے بے حد خلوص اور احترام کا جذبہ پایا جاتا تھا۔
کتب صحاح ستہ میں جس کتاب کو سب سے آخر میں شمار کیا جاتا ہے وہ یہی سنن ابن ماجہ ہے۔ اس کتاب کو 5ویں صدی کے اخیر میں صحاح ستہ میں شمار کیا گیا، یعنی اس سے پہلے تک تو صحیح صحاح صرف 5 گنی جاتی تھی، ان میں ابن ماجہ شمار نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک تو 5 کون تھی؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، بس یہ ابن ماجہ اس میں شمار نہیں ہوتی تھی۔ 5ویں صدی کے اخیر میں صحاح ستہ میں اس کا شمار ہوا۔ اس کے بعد ہر دور میں کتاب اپنی اہمیت کا لوہا منواتی رہی۔ صحت اور قوت کے لحاظ سے یہ کتاب صحیح ابن حبان، سنن دارمی، سنن دارقطنی اور دوسری کئی کتب سے برتر تھی اور اس سے افضل مانی جاتی تھی، لیکن ان کتب کو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صحت اور قوت کے لحاظ سے یہ کتابیں ابن ماجہ سے افضل مانی جاتی تھی، لیکن ان کتابوں کو وہ قبول عام اور وہ شہرت اور وہ فروغ حاصل نہ ہو سکا جو سنن ابن ماجہ کو نصیب ہوا۔ سنن نسائی کو قوت اور صحت اسناد کے لحاظ سے بعض مغربی علماء نے بخاری و مسلم پر بھی ترجیح دی، لیکن اس کے باوجود سنن نسائی پر حواشی اور شروع کے سلسلے میں اس قدر کام نہیں ہوا جس قدر کام سنن ابن ماجہ کے حواشی اور شروع کے سلسلے میں ہوا۔ سنن ابن ماجہ کی افادیت اور مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب امام ابن ماجہ نے یہ کتاب تصنیف کر کے حافظ ابو زرعہ کی خدمت میں پیش کی تو اس کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس دور کی اکثر جوامع اور تصنیفات بیکار اور معطل ہو کر رہ جائیں گی۔ حافظ ابو زرعہ کا یہ قول حرف بحرف صادق ہوا اور سنن ابن ماجہ کے فروغ کے سامنے اور بہت سی کتب حدیث، جوامع اور مصنفات کے چراغ دھندلے پڑ گئے۔ اب یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کا طرز کیا ہے، اسلوب کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کو جس چیز نے عوام و خواص میں قبولیت عطا کی وہ اس کا شاندار طرز بیان اور روایت کا حسن انتخاب ہے۔ فقہی ابواب کی رعایت سے، ترتیب احادیث سے، مسائل کے واضح استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی پیچیدگی اور الجھن کے مطابقت نے بھی سنن ابن ماجہ کے حسن کو نکھارا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں چونکہ یہ سنن میں سے ہے اور سنن حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ابواب کی رعایت میں فقہی ترتیب کا لحاظ کیا جائے۔ یہاں اس میں حدیث بھی بڑے سلیقے سے انہوں نے رکھی ہیں اور مسائل جو باب باندھے ہیں اس کے تحت جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے مسائل کا بڑا واضح انداز میں استنباط ہوتا ہے، اور جو تراجم ابواب باندھے ہیں بغیر کسی پیچیدگی اور الجھن کے باب سے حدیثوں کی مطابقت ہو جاتی ہے۔ وہ صحیح بخاری جیسا حال نہیں ہے کہ بعض جگہ تو صحیح بخاری میں بڑی مشکل کے بعد بھی ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں ہو پاتی ہے۔ اس طرح کی کچھ خصوصیات ہیں اس کی، کچھ اور خوبیاں اور خصوصیات ہیں۔ میں سے ایک تو یہ ہے کہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں زیادہ تر ان احادیث کو روایت کیا ہے جو سابقہ مشہور 5 صحاح کی کتابوں میں مذکور نہیں ہیں، یعنی جو صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری و مسلم میں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ترمذی میں نہیں ہیں۔ زیادہ تر ان حدیثوں کو انہوں نے لیا ہے، خال کوئی ایسی حدیث لی ہے جو ان میں موجود ہے۔ شیخ ابو الحسن سندھی جو ابن ماجہ کے شارح ہیں
وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ اپنے اس اسلوب میں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل صحابی رسول کے پیروکار ہیں، کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل بھی انہی احادیث کی روایت کرتے تھے جو دوسرے صحابہ کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور جس طرح حضرت معاذ کا یہ طریقہ کثرت افادیت کے لیے تھا، اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی زیادتی افادہ کے لیے اور زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، کتاب کو زیادہ مفید بنانے کے لیے یہ طرز بیان اختیار کیا، اور اپنے اس طرز بیان کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اسانید کی صحت اور قوت کی طرف بھی اتنا التفات اور اتنی توجہ نہیں کی جتنی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں بہت سی ایسی حدیثیں بھی آ گئی ہیں جن کی سندیں ضعیف ہیں۔ میں آگے بتاؤں گا کہ وہ کتنی ہیں۔ دوسری اس کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کی ایک اہم انفرادیت اور خصوصیت یہ شمار کی جاتی ہے کہ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں کوئی حدیث مقرر نہیں لائے۔ جیسے آپ بخاری دیکھیے اور مسلم دیکھیے، ان میں بہت سی مقرر حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ بخاری میں تو کئی بار ایک حدیث آئی ہے، لیکن ابن ماجہ نے اپنی سنن میں کوئی بھی حدیث لائے تو صرف ایک بار، دوبارہ نہیں لائے، اور یہ وہ خوبی ہے جو بقیہ کتب اصول حدیث کی جو کتب اصول ہیں ان میں کسی کتاب میں موجود نہیں۔ تیسری خوبی جو اس کو دوسری کتابوں سے، حدیث کی دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں بہت اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ کتاب تمام ضروری مسائل اور احکام کی جامع ہے۔ چوتھی اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں مسائل اور احکام کے متعلق ہی زیادہ تر احادیث ہیں، فضائل اور مناقب سے متعلق احادیث بہت کم ہیں، نہ کے برابر۔ پانچویں اس کی خوبی یہ ہے کہ بعض مقامات پر امام ابن ماجہ حدیث کی فنی حیثیت پر گفتگو کرتے ہیں، کہیں پہ کرتے ہیں، عام طور سے نہیں کرتے۔ اور چھٹی بات جو اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی حدیث کے بارے میں لوگوں میں تشویش اور اضطراب رہا ہے تو امام ابن ماجہ نے اس حدیث کا ثبوت ملنے کا بھی ذکر کر دیا ہے اپنی کتاب میں۔ جیسا کہ آپ کتاب جب پڑھیں گے تو بعض مقامات پر اس کے شواہد ملیں گے۔ بعض روایات بعض شہروں کے محدثین کے ساتھ خاص ہوتی تھی، دوسرے شہروں میں ان احادیث کے راوی نہیں ملتے تھے۔ امام ابن ماجہ جب اس قسم کی روایات کو اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں شہر والوں کی روایت ہے خاص۔ اب ایک مسئلہ یہاں سنن ابن ماجہ میں ثلاثیات کا آتا ہے۔ کتب صحاح ستہ کے مصنفین میں سے صرف 4 ایسی کتابیں ہیں، 4 مصنفین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تصانیف میں ثلاثیات روایت کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہوا۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ خود مصنف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں راویوں کے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں مقررات کے 22 ثلاثیات روایت کی ہیں جو ان کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں صرف 1 ثلاثی حدیث روایت کی ہے، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں 5 ثلاثیات یعنی اس طرح کی 5 حدیثیں روایت کی ہیں کہ جس میں ان سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک بیچ میں صرف 3 واسطے ہیں، اور یہ 5 جو ثلاثیات ہیں ان کی سند ایک ہے، ایک ہی سند سے وہ مروی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس سند کے بعض راویوں میں محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے، جو اس کا موقع نہیں ہے، تفصیل کبھی ہوگی تو انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ امام ابن ماجہ نے یہ راویوں کے انتخاب میں
حدیث کے لیے جو راوی ہوتے تھے ان کے انتخاب میں ان کے یہاں بڑی گنجائش تھی، بڑے وسیع المشرب بزرگ تھے، یہ ہر قسم کے راویوں کی روایت قبول کر لیتے تھے، اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ وہ اپنی سنن میں ایسی روایات لانا چاہتے تھے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود نہ ہوں۔ اسی شوق کی خاطر انہوں نے راویوں کے شدید ضعف کو بھی برداشت کر لیا۔ سنن ابن ماجہ کی فنی حیثیت کیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو سنن ابن ماجہ میں بکثرت ضعیف احادیث ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ففی احادیث کثیرۃ منکرہ، اس کتاب میں منکر روایات بکثرت ہیں۔ عظیم مشہور مورخ ناقد حافظ شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ عمدہ اور صاف کتاب تھی، کاش اس کو چند ضعیف احادیث گدلا اور ناصاف نہ کر دیتی، اور جن ضعیف احادیث نے ابن ماجہ کی صفائی کو گدلا اور مقدر اور گدلا کیا، ان کی تعداد کے بارے میں حافظ شمس الدین ذہبی نے حافظ ابو زرعہ رازی کا قول نقل کیا کہ شاید پوری کتاب میں 30 حدیثیں بھی ایسی نہیں ہوں گی جن کی اسناد میں ضعف ہو۔ یہ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں یہ بات لکھی ہے۔ لیکن حافظ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں حافظ ابو زرعہ کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے خود ہی لکھتے ہیں کہ ابو زرعہ کا یہ بیان کہ اس میں پوری 30 حدیثیں بھی شاید ضعیف الاسناد نہ ہوں، اگر یہ صحیح ہو تو ان 30 حدیثوں سے ان کی مراد انتہائی کمزور اور ساقط روایتیں ہیں، ورنہ ابن ماجہ کی جو احادیث قابل استدلال نہیں ہیں، دلیل بنائے جانے کے قابل نہیں ہیں، ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سنن ابن ماجہ میں امام ذہبی کے بیان کے مطابق کل حدیثیں 4000 ہیں، اور ان میں 1000 کے قریب ضعیف ہیں جو ناقابل استدلال ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ابن ماجہ میں 1000 کے قریب ضعیف روایتیں موجود ہیں، لیکن سنن ابن ماجہ میں صحیح روایات بھی بکثرت ہیں، 3000 تو کھلم کھلا صحیح حدیثیں ہیں، بلکہ ناقدین فن نے تو سنن ابن ماجہ کی بعض روایات کو صحیح بخاری کی بعض روایات سے پر بھی راجح قرار دیا ہے۔ اب یہ کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کیا، تو سنن حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں 32 کتب ہیں۔ 32 کتب کا مطلب جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، اس طرح سے 32 کتابیں ہیں۔ اور شیخ ابو الحسن قطان بیان کرتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں 1500 ابواب ہیں، تو 32 کتابیں ہوئیں اور 1500 ابواب ہوئے، باب ہوئے، اور پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ کل احادیث کی تعداد 4000 ہے، جن میں سے 3000 احادیث صحیحہ ہیں اور 1000 وہ جو امام ذہبی کے بیان کے مطابق وہ ضعیف ہیں، ناقابل استدلال ہیں۔ اب ایک مسئلہ وہ جو شروع میں نے بتایا تھا کہ سنن ابن ماجہ کا سیاہ ستہ میں اعتبار کا مسئلہ کب سے سنن سیاہ ستہ میں اس کا شمار ہونے لگا، تو میں نے بتایا تھا کہ 5ویں صدی کے آخر تک سیاہ ستہ کی بنیادی کتب میں، سیاہ کی بنیادی کتب میں صرف 5 کتابوں کو شمار کیا جاتا تھا۔ بعد میں حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی، ان کی وفات سن 507 ہجری میں، انہوں نے اپنی کتاب شروط الائمۃ الستہ میں ابن ماجہ کی شرطوں سے بھی بحث کی اور اس کو بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ لاحق کر کے حدیث کی صحاح کی اصل 6 کتابیں قرار دی، کہا کہ صحاح نام کی 6 کتابیں ہیں۔ اس دور میں حافظ ابن طاہر کے معاصر محدث رزین ابن معاویہ مالکی نے بھی اپنی کتاب التجرید للصحاح و سنن میں کتب 5 کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ موطا امام مالک کو ضم کیا، لاحق کیا۔ اس کے بعد سے یہ اختلاف رہا کہ سیاہ ستہ کی
چھٹی کتاب موطا امام مالک ہے یا سنن ابن ماجہ۔ عام مغاربہ موطا کو ترجیح دیتے تھے اور مشرق کے علماء سنن ابن ماجہ کو اس سلسلے میں فوقیت دیتے تھے، لیکن متاخرین نے بہرحال سنن ابن ماجہ کے حق میں اتفاق کر لیا اور اب غالب اکثریت اسی طرف ہے کہ سیاہ ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہی ہے۔ ابن ماجہ کے شارح علامہ ابوالحسن سندھی نے اپنی شرح کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وغالب المتاخرین علی انہ سادس الستہ، کہ اکثر متاخرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنن ابن ماجہ یہ سیاہ ستہ میں سے چھٹی کتاب ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں یہ آواز بھی سنائی دی کہ سیاہ ستہ میں سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کا اعتبار ہونا چاہیے۔ چنانچہ حافظ صلاح الدین خلیل جو سن 761 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے لکھا کہ سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کو رکھنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ سنن دارمی میں سنن ابن ماجہ کی بنسبت ضعیف، منکر اور خراب روایتیں کم ہیں، اور مجموعی طور پر یہ کتاب سنن ابن ماجہ سے بہتر ہے۔ حافظ سخاوی نے فتح المغیث میں ان کے اس قول کو نقل کیا ہے، لیکن جمہور نے اس ترمیم میں ان کا ساتھ نہیں دیا، اور آج مشرق و مغرب میں ہر جگہ سیاہ ستہ میں سنن ابن ماجہ ہی کا اعتبار ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ اب یہ کتاب شروع کی جاتی ہے تو آپ میرے ساتھ مل کر اپنی زبان سے دہرا لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم إنا نعوذ بك من علم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه۔ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا باب ہے، مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے سنن کے، تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے سنت کی پیروی کا بیان سب سے پہلے رکھا ہے، اور اس سے متعلق حدیثیں ذکر کی ہیں۔ چونکہ یہ سنن اور احادیث نبویہ کا مجموعہ ہے، تو اس لیے سنت کی پیروی اور احادیث کی اہمیت سے متعلق باب کو پہلے لانا یہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ سند کے ترجمے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک جگہ میں کر دیتا ہوں، باقی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، سب واضح ہے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ہم سے حدیث بیان کی، شریک انہوں نے کہا کہ ہم سے شریک نے حدیث بیان کی، وہ اعمش سے روایت کرتے ہیں، اور اعمش ابو صالح سے، اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس
کام کا میں تمہیں حکم دوں اسے تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو، اور جس کام سے میں تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جن چیزوں کا حکم دیں یا جن چیزوں سے منع کریں یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، حدیث ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ حدیث کی پیروی مسلمانوں پر لازم ہے، چاہے حدیث میں کسی بات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور چاہے کسی چیز سے بچنے اور پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہو، دونوں کے لیے امر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ ما امرتکم بھی فخذو، خذو خود سے، خذو، اور انتہو یہ انتہا سے صیغہ امر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امر جب قرائن سے خالی ہو تو وہ عربی زبان میں وجوب کے لیے آتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حدیث نبوی کی پیروی اور اس پر عمل واجب ہے عام حالات میں، یعنی حدیث بحیثیت حدیث مجموعی اعتبار سے اس کا اتباع، اس کی پیروی لازم ہے۔ حدثنا ابو عبد اللہ قال حدثنا محمد بن الصباح قال انا اخبرنا جریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ یہ جو انا ہے، انا یہ دراصل مخفف ہے اخبرنا کا، کہیں ثنا لکھا ہوتا ہے جسے اوپر گزرا ہے، وہ ثنا حدثنا کا مخفف ہوتا ہے۔ اگر وہ انی لکھیں تو وہ اخبرنی کا مخفف ہوگا، اور ثنی لکھیں تو حدثنی کا مخفف ہوگا۔ تو یہ اختصارات کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اختصارات کے باب میں ہم نے اپنی کتاب کیا کہتے ہیں شرح نزہۃ النظر شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی کی، جس کو میں نے جدید انداز میں آڈٹ کیا ہے اور اس پر حواشی اور تعلیقات لکھے ہیں اور تفصیلی مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمے میں نے ان اختصارات پر گفتگو کی ہے کہ کس اختصار کا سے کیا مراد ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو آپ اس کتاب کے مقدمے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب شرح نزہۃ النظر خود یہاں مجلس برکات جو جامعہ شفیع مبارک پور کا ایک اشاعتی شعبہ ہے اور تصنیفی شعبہ ہے، اس سے چھپ چکی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ تو اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا۔ نبی اکرم صلی اللہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں کسی معاملے میں تمہیں چھوڑے رکھوں تو تم مجھے چھوڑے رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر زیادہ سوال نہ کرو، خود کرید نہ کرو۔ اگر میں کسی چیز کے بارے میں کوئی مثبت یا منفی حکم نہ دوں تو تم اس کو چھوڑے رکھو اور اس میں خود کرید نہ کرو۔ ذرونی ما ترکتکم، ذرو یہ ذر بمعنی اترک کی جمع ہے، ذرونی یعنی اترکونی۔ ما ترکتکم میں جو ما ہے، ما مصدریہ ظرفیہ ہے، مادامہ کے معنی میں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک میں کسی معاملے میں تمہیں چھوڑے رکھوں تو مجھے چھوڑے رکھو۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، کیونکہ تم سے پہلے کی لوگ، تم سے پہلے کی امتیں اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور اختلاف کی بنا پر ہی ہلاک ہوئیں۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو،
سے لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ مستطاعتم میں بھی ما وہی مصدریہ ظرفیہ ہے مادامہ کے معنی۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، اور جب کسی کام سے میں منع کر دوں، روک دوں، تو تم اس سے رک جاؤ۔ اس حدیث کا بھی مضمون تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے کا ہے کہ جس چیز کا حکم دوں اسے اپنا لو اور جس چیز سے رکو اس سے رک جاؤ۔ تو اس حدیث سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کی پیروی ہونی چاہیے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرا حکم مانا، من اطاعنی، جس نے میرا حکم مانا، میری فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کا حکم مانا، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ اس نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کے آتے تھے تو سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے سورہ النجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے اور کچھ نہیں کہتے، وہ تو وحی الہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه۔ امام ابو جعفر امام باقر رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سماعت فرماتے تو اس میں نہ کچھ زیادتی کرتے نہ کچھ گھٹایا کرتے تھے۔ لم یعدوہ، عدا یعدو عدوان کا معنی تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، اور لم یقصر قصر یقصر اس کا معنی کوتاہی اور کمی کرنا۔ نہ کچھ زیادتی کرتے اور نہ کچھ گھٹایا کرتے تھے، جو سنتے بعین ہی اسی کو پر عمل کرتے تھے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ اضافہ کرتے نہ کمی کرتے۔ اس سے بھی ثابت کیا ہوا کہ وہ سنت رسول کی کہ بہت متبع تھے، بڑے پیروکار تھے، اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ صحابہ میں سے مختلف صحابیوں کے الگ الگ رنگ ہیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص رنگ یہ ہے کہ وہ سنت نبوی کی پیروکاری میں اور اس کی اتباع میں بڑے مشہور تھے اور بڑا اس کا خیال کرتے تھے۔ حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمي قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأعمش عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء۔ یہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں غربت اور فقر کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف زدہ تھے کہ
کہیں ہم غربت کا شکار طور پہ نہ ہو جائیں، اس لیے کہ انسان جب غربت میں گھر جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے، تو صحیح معنوں میں پھر وہ دین پر عمل بھی نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اور بعض اہل علم کے یہاں مشہور ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غربت اور تنگ دستی یہ کفر ہو جائے، یعنی کفر کا سبب ہو جائے۔ فقال الفقر تخافون، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم فقر اور تنگ دستی اور غربت سے خوف زدہ ہو؟ آل فقر، یہ آل میں پہلا حمزہ استفہام ہے۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ لتصبن علیکم الدنیا صبا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر دنیا اس طرح انڈیل دی جائے گی، بہا دی جائے گی۔ صبن میں انڈیل دینا، کہ دنیا کی جانب کسی کا ذرا بھی دل متوجہ نہ ہوگا۔ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلَّا هِيَ، یہاں تک کہ یہی چیز دنیا ہی اس کی طرف دنیا کی جانب کسی کا دل ذرا بھی متوجہ نہ ہوگا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءً، اللہ کی قسم، ایم اللہ، ایم اللہ یہ اصل میں ایمن اللہ ہے، ایمن یہ یمین کی جمع ہے، یمین مانے قسم، تو یہ قسم کی جگہ پر ایمن اللہ، یمین اللہ، اور کبھی کبھی اس کی تخفیف ایم اللہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم میں تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر جاؤں گا جس کے شب و روز سفیدی میں برابر ہوں گے۔ قال ابو الدرداء، حضرت ابو درداء کا بیان ہے کہ صدق واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ ترکنا واللہ علی مثل البیضاء لیلها ونہارها سواء، خدا کی قسم آپ نے ہمیں ایسی حالت میں آپ چھوڑ کر تشریف لے گئے جس حالت کی سفیدی نے شب و روز برابر تھے، شب و روز برابر تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی تشریح مختلف طرح سے کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسی سفیدی کی حالت میں چھوڑ کر گئے، سفیدی سے مراد مالداری لیا ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں مال کی ریل پیل ہو چکی تھی، چونکہ جب غزوات ہوئے اور غزوات میں مال غنیمت کافی حصے میں لوگوں کے آئے تو مال و دولت کی کثرت ہو گئی، تو سرکار صلوات والسلام گویا سفیدی اور مالداری میں ہمیں چھوڑ کے گئے کہ جن میں شب و روز دونوں برابر تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں بیضا سے مراد ہے مثل القلوب البیضاء، یعنی صاف ستھرے دلوں پر سرکار ہمیں چھوڑ کے گئے، ایسے دل پر کہ جو دل بالکل صاف ستھرے تھے، رات اور دن برابر کے تھے۔ بس آج یہی تک، انشاءاللہ پھر بقیہ آئندہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔